بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر دولت سنبھال سکتے ہیں تو آپ لوگ کسی بھی نماز کے بعد انا اعطیناک الکوثر کو صرف سینے پر ہاتھ رکھ کر پڑھ لیں، ذاتی مکان، گاڑی، بے تحاشا دولت آ جائے گی۔ محترم ناظرین، آج کا قیمتی وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ یہ ایک خاص عمل میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ اس وظیفے کی اتنی طاقت ہے کہ آپ کے تمام بگڑے کام سنور جائیں گے۔ آپ کو دولت کا مسئلہ ہے، لڑائی جھگڑے کا مسئلہ ہے، گھر میں تنگ دستی ہے، محتاجی ہے، گھر میں لڑائی جھگڑے بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اگر کوئی بات آپ کا نہیں مانتا، یا پھر کاروبار میں آپ کی برکت نہیں ہے، یا منافع نہیں ہے، یا کاروبار چل ہی نہیں رہا، یہ ایک وظیفہ کر لیں اور آپ لوگ معجزہ اپنے آنکھوں سے دیکھیے گا۔ آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے آپ کے معاملات حل ہو رہے ہیں۔ اور کافی لوگ ایسے ہی جو وظیفہ کر کے تھک چکے ہیں لیکن ان کو کامیابی نہیں ملتی، ان کے راستے میں اسی طرح کی رکاوٹیں ہیں، اس طرح کی بندشیں ہیں، تو ان کے لیے بھی یہ عمل ہے، وہ بھی اس وظیفے کو کر لیں تو انشاءاللہ اللہ پاک ایسا معجزہ فرمائیں گے، اللہ پاک ایسا کرم فرمائیں گے کہ آپ کی تمام مشکلات، تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ آج کے دن یہ وظیفہ کیجیے۔ اس سورت کو پڑھنے والا آج تک کبھی کسی حاجت سے محروم نہیں رہا۔ اس آیت کو پڑھنے والے کو مانگنا نہیں پڑتا اور اسے مل جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ بن قیس، کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کے متعلق نہ بتاؤں؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیوں نہیں، ضرور بتائیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم کہو لا حول ولا قوت الا باللہ، نہ گناہ سے بچنے کی ہمت ہے، نہ نیکی کرنے کی طاقت مگر اللہ کی توفیق سے۔ آپ لوگوں کو یہ بخاری شریف اور مسلم نے اس کی روایت موجود ہے۔ تو میرے بھائی، آج کا یہ جو وظیفہ ہے، اس کو کتنی تعداد میں پڑھنا ہے، کس وقت پڑھنا ہے، اور اس وظیفے کو پڑھنے سے کیا فائدے آپ کو ملیں گے، آج کی اس خاص ویڈیو میں آپ کو اس کے متعلق سب کچھ بتاؤں گا۔ احادیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اے لوگ اتنی عبادتیں کرو جو قابل برداشت ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ثواب دینے سے نہیں روکتا، اور یہاں تک کہ تم خود عبادت کرنے سے اکتا جاؤ کہ جتنے پیسوں کی، جتنے رزق کی آپ کو ضرورت ہوگی، انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے وہ آپ کو ملنا شروع ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ بھی اس کے اتنے بڑے فائدے ہیں، اتنے بڑے معجزات ہیں کہ جب آپ اس عمل کو کریں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا عمل کا جو پورا طریقہ ہے وہ نوٹ فرما لیں۔ اس عمل کی سب سے بہترین بات کہ یہ عمل ہمارے بہت سارے بہن بھائیوں کا آزمایا ہوا خاص اور آزمودہ عمل ہے۔ عمل آپ کو بتا ہی دیتا ہوں، آپ لوگ آزما کر دیکھ لیں، انشاءاللہ ضرور آپ کو کامیابی ہوگی۔ دوستو، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس وظیفے کا پورا فائدہ حاصل ہو تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اس عمل کی اگر آپ لوگوں کو خاص اجازت چاہیے تو آپ لوگوں نے لازمی ویڈیو پوری دیکھنی ہے، اور آپ نے ویڈیو کو لائک کرنا ہے، اور کمنٹ سیکشن کے اندر اپنا نام آپ لوگوں نے لازمی لکھ دینا ہے۔ اپنا نام آپ لوگوں نے کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دینا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو روحانی طور پر ہماری اجازت مل جائے گی اور آپ کو مدد بھی حاصل ہوگی۔ انشاءاللہ یہ عمل پھر آپ لوگ جب کریں گے تو آپ کو بے شمار کی فضیلتیں، وسعتیں، برکتیں حاصل ہو جائیں گی۔ یہ آپ لوگ عمل فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تہجد کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں، اس میں کوئی پابندی نہیں۔ جب بھی آپ کو وقت ملتا ہے آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ کوئی بھی مرد کر سکتا ہے، کوئی بھی عورت کر سکتی ہے۔ اکثر کچھ مردوں کو بھی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، کیونکہ مرد بیچارے اپنی بیوی بچوں کے لیے، اپنا گھر پالنے کے لیے باہر محنت و مشقت کرتے ہیں۔ اس طرح کچھ عورتوں کو بھی بہت سے مسائل ہوتے ہیں، وہ بھی اس عمل کو کر سکتی ہیں، اور لازمی کریں تاکہ آپ کی زندگی میں آسانیاں آ جائیں۔ دولت، پریشانیاں، جو بھی آپ کا مسئلہ ہے، بس آپ نیت رکھ کر یہ پڑھ کے یہ عمل کرو گے تو آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے اللہ پاک کی خصوصی رحمتیں آپ لوگوں پر نازل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ عورتیں اس کو خاص ایام میں بھی کر سکتی ہیں، اس میں کوئی بھی پابندی نہیں ہے۔ اگر پہلے آپ کو کوئی عمل کرنا ہے تو وہ بھی آپ لوگ عمل کرتے رہے، اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ لوگ البتہ اس میں کوئی اٹکیں گے نہیں، آپ لوگ اس وظیفے کو کسی اور وظیفے کے ساتھ بھی ملا کر سکتے ہیں۔ اب وظیفے کی آپ لوگ وہ سماعت کر لیں کہ طریقہ کار کیا ہے۔
سب سے پہلے آپ لوگوں نے اعوذ باللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھنی ہے اور آپ لوگوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھ لینی ہے، یہ بھی عمل کا حصہ ہے۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پاک پہ آپ لوگوں نے درود ابراہیمی کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ آپ لوگ درود ابراہیمی 7 بار پڑھیں گے۔ درود ابراہیمی آپ لوگوں نے 7 بار پڑھ لینا ہے۔ اگر آپ کو یہ درود ابراہیمی نہیں آتا تو آپ لوگ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اول تو نماز میں یہی درود پڑھا جاتا ہے، تو ہر کسی کو یہ درود لازمی آنا چاہیے اور لازمی آپ لوگوں کو یہ درود ابراہیمی یاد بھی ہوگا۔ تو اس کے بعد آپ لوگوں نے یہ والی سورت پڑھنی ہے، انا اعطیناک الکوثر سورت، یہ قرآن کی سورت الکوثر ہے اور قرآن پاک کی اس سورت کو سب سے چھوٹا ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ اس کی کتنی تعداد میں آپ کو پڑھنا ہے انشاءاللہ طریقہ بھی آپ کو بتایا جائے گا۔ جب آپ اس وظیفے کو کریں گے تو یہ سب پریشانیاں آپ کے اوپر سے دور ہو جائیں گی۔ اللہ پاک اس صورت میں ہمیں یہ آگاہی فرما رہے ہیں کہ ہم غمگین اور اداس نہ ہوں، کیونکہ ہم مصیبت کے بعد آسانی ہوتی ہے۔ لہٰذا اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے دین پر ایمان رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے وعدے پر کامل بھروسہ رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے کلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں پر عمل اور یقین وہ رکھتا ہے، تو وہ مصیبت کے بعد آسانی ضرور فرمائیں گے اور اس کی زندگی میں تنگ دستی کے بعد خوشحالی لازمی آ جائے گی۔ آپ نے اس سورت کو صرف 21 مرتبہ آپ لوگوں نے سینے پر ہاتھ رکھ کر، سینے پر یعنی کہ دل پر ہاتھ رکھ کر اپنا سیدھا ہاتھ دل پہ رکھ لیں اور پھر آپ لوگوں نے صرف 21 مرتبہ ہاتھ ہٹانا نہیں ہے، آنکھیں بند کر کے پڑھنی ہے، اچھی طرح سے پڑھنی ہے۔ اتنی اچھی طرح سے پڑھیے گا کہ آپ کو زبر زیر کا بھی آپ لوگ خیال رکھیں۔ صرف 21 مرتبہ آپ لوگ پڑھ لیں۔ اس کے بعد صرف ایک تسبیح آپ لوگوں نے وہیں بیٹھے بیٹھے پڑھنی ہے۔ اس والی صورت کو سینے پہ ہاتھ رکھ کے پڑھنے کے بعد لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اتنی آسان سی تسبیح ہے، ہر انسان کو یہ تسبیح یاد بھی ہوتی ہے۔ تو آپ لوگوں نے یہ تسبیح 100 کی تعداد میں پڑھ لینی ہے، صرف 100 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے دوبارہ درود ابراہیمی 7 بار پڑھ لینا ہے، یا پھر اگر آپ نے کوئی اور سا درود پڑھا ہے تو وہ بھی آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ اتنا چھوٹا سا عمل ہے۔ اور پھر آپ لوگ دعا مانگیں، دعا اچھی طریقے سے مانگنی ہے۔ دعا مانگنے کا ایک خاص طریقہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ دونوں ہاتھ اپنے اٹھائیں اور پڑھیں الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اس کے بعد آپ کو جو قرآنی دعائیں یاد ہیں وہ آپ قرآنی دعائیں پڑھ لیں، صحیح ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے 3 بار کہنا ہے یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا مالک و مولا، یا مالک کریم، یا ذی القوۃ المتین۔ تیرے عاجز و لاچار بدکار ہر طرح سے گناہگار نہ کسی گنتی میں شمار بندے نے یہ وظیفہ کرا، تیری عبادت کری، تجھے راضی کرنے کی کوشش کری میرے مالک۔ بے شک میری حاجتیں، میری خواہشات بہت ساری ہیں، لیکن میری خواہش یہ بھی ہے کہ تو مجھ سے راضی ہو جا، اپنے رضا والا کام مجھ سے لے لے، اور مجھے پیدا کرنے کا جو مقصد ہے رب ذوالجلال، مجھے اس مقصد کو پورا کرنے میں میری مدد بھی فرما، اور رب ذوالجلال مجھے ہمیشہ صراط مستقیم پر چلا، اس راستے پر چلا جس پر تو نے انعام کیا، اور اس راستے سے مجھے بچا جس پر تو غضبناک ہوا۔ میری آل اولاد سب کو اپنے حفظ و امان میں جگہ عطا فرما، بالخصوص مجھے سلف صالحین کی جماعت میں شامل فرما، میری نسلوں پر اپنا خاص رحمت و کرم فرما، نبی پاک کی شفاعت کا ہمیں حقدار بنا، اس عمل کو کرنے سے مجھے بچا جس سے تو ناراض ہوتا ہے، مجھے اپنے رضا والے کام کرنے کی ہی توفیق عطا فرما، شیطان کی شر سے میری حفاظت فرما، منافقین، نفس امارہ اور چغل خور ان سب کی مجھے صحبت سے بچا، رب ذوالجلال مجھے گالیاں بکنے سے جو میں طرح کی میں اپنے گزشتہ دور میں بک چکا مجھے معاف فرما دے، آئندہ ایسے گندے فوش کلمات میری زبان پر نہ آئے، رب ذوالجلال میری زبان کو پر اخلاق بنا، میری زبان سے میں کبھی اپنے والدین کی گستاخی نہ کروں، رب ذوالجلال مجھے وہ زبان وہ اخلاق عطا فرما۔ اس طریقے سے آپ لوگ دعا مانگتے جائیں، میں تو دعا مانگتا رہوں گا کیونکہ میری عادت ہے، میں تو بہت لمبی دعائیں مانگتا ہوں، تو لہٰذا بہت لمبی ویڈیو ہو جائے گی، تو اس طریقے سے آپ لوگ اچھی طریقے سے دعا کریں۔ اور اس کے بعد آپ لوگوں نے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، یہ آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ لوگ درود ابراہیمی پڑھ لیں، پھر آپ لوگ اگر قرآن کی آیت پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ پڑھ لیں، ہم تو پڑھتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ ہم پڑھتے ہیں، تو آپ لوگ اگر چاہیں تو آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، انشاءاللہ پھر ہماری ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔